بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا بنی اقم الصلاۃ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، اللہ پاک دا بڑا احسان، کرم اور فضل ہے جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء تو ساندے اور میرے آقا پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے ہون۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، اج دے اس عظیم الشان درس قرآن پروگرام دے اندر میں تسا احباب دے سامنے تربیت اولاد دے عنوان تے گفتگو کرانگا۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سن سنا کر ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو قرآن پاک کی آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، کچھ علماء کہتے ہیں یہ نبی تھے، کچھ کہتے ہیں یہ اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے، لقمان، حکیم لقمان علیہ السلام۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، اے میرے بیٹو، نماز کو قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے لوگوں کو روکو اور صبر کرو کوئی بھی تکلیف آئے اس پر۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر اس بات کا اعلان فرما دیا، فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ او میرے پیارے بیٹو، آپ نے نماز کو ادا کرنا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں، حویلی والوں آپ بھی اپنے بچوں کو نصیحت کیا کرو۔ اولاد کی تربیت کے دو پہلو بیان کروں گا۔ سب سے پہلا پہلو آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ اپنی اولاد کو نصیحت کرنی ہے، جس طرح
حکیم لقمان نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، اے میرے بیٹوں 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنے بیٹوں کو نصیحت کرنی ہے، میرے بیٹا نیکی کے کام کرنے ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو گناہوں سے روکنا ہے، خود بھی رکنا ہے، اپنے بیٹوں کو نصیحت کرنی ہے۔ وہ کائنات کے لوگوں، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی، اے میرے بیٹا صبر کرنا ہے، جب تم پر کوئی بھی تکلیف آ جائے تم نے اس تکلیف پر صبر کرنا ہے۔ آج آپ کا اور ہمارا کیا حال ہے، اپنی اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی، خود بھی نماز نہیں پڑھتے، اپنے بچوں کو بھی نہیں لے کر آتے، خود اپنے آپ خود گناہ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی گناہوں سے نہیں روکتے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، او کائنات کے لوگوں، جو بھی بندہ اپنی اولاد کی تربیت صحیح طریقے کے مطابق کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کی اولاد اسے اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کر چلی جائے گی۔ او کائنات کے لوگوں، اپنی اولاد کو نیکی کا حکم دیا کرو اور صبر کرنے کی انہیں تلقین کیا کرو۔ بیٹا کوئی بھی بیماری آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، اگر تمہارے مالی حالات کم ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، تم پر پریشانیوں کے پہاڑات ٹوٹے ہیں، تم نے اللہ کے سامنے آ جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، صبر کرنا ہے، گناہ نہیں کرنے، اللہ کے سامنے رونا ہے، اللہ کی ناشکری نہیں کرنی، اپنے بیٹوں کو نصیحت کرنا تم پر فرض ہے۔ وہ کائنات کے لوگوں، آؤ نہ تمہیں بتلانا چاہتا ہو، دوسرا پہلو یہ ہے کہ تم نے خود بھی نیکی کرنی ہے، اپنے بیٹوں کو بھی لے کر آنا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ آپ کے بیٹے سیدھے راستے پر کیسے آئیں گے؟ ہر بندہ پریشان ہے، میں چاہتا ہوں میرا بیٹا نیک بن جائے، میرا بیٹا عالم بن جائے، میرا بیٹا قاری بن جائے، میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، میں چاہتا ہوں میرا بیٹا امام کعبہ بن جائے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا میں تجھے بتلا دیتا ہوں، اس کے لیے تجھے کیا کرنا ہوگا، تو نے خود بھی وہ کام کرنے ہیں جو کام تو چاہتا ہے تیرا بیٹا کرے، اگر وہ کام تو کرے گا تیرا بیٹا بھی وہی کام کرے گا۔ تو نماز پڑھنے آ، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آ جا، تیرا بیٹا آئے گا، وہ تجھے دیکھے گا کہ میرا باپ نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی تیری طرح نماز پڑھے گا۔ جب تو کسی کو نیکی کا حکم دے، اپنے بیٹے کے سامنے کسی کو نیکی کا حکم دے، تاکہ تیرا بیٹا دیکھے میرا باپ لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہے، تیرا بیٹا بھی نیکی کے کام کرنے لگ جائے۔ جب تو دیکھے کہ آج مجھے دل کر رہا ہے قرآن پڑھنے کو، قرآن خود بھی پڑھ، اپنے بیٹے کو پاس بٹھا لے، اسے بھی قرآن پڑھ کر سنانا۔ کتنے والدین ہیں خود قرآن نہیں پڑھتے، اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے۔ وہ کبھی اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی ایک دن آپ نے دیکھا ہو کہ آپ کے بچے ہو، آپ نے خود قرآن پڑھ کر انہیں سنایا ہو، آپ کی یہ روٹین ہو؟ بلا ناگا روزانہ صبح کے وقت اپنے بچوں کو نبی علیہ السلام کے فرامین سناؤ، روزانہ اپنے بچوں کو مشکات شریف کی حدیث سناؤ، روزانہ اپنے بچوں کو ترمذی شریف کی حدیث سناؤ، صحیح بخاری کی حدیث سناؤ، اپنے بچوں کو نبی علیہ السلام کی حدیث سناؤ، نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے سناؤ، قاری صاحب کے پاس بھیجو، آئیں آ کر قرآن سیکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا سیکھیں، اللہ کے سامنے دعا کرنا سیکھیں، اپنے بچوں کو مسجد کی طرف لے کر آؤ، خود بھی آؤ، اپنے بچوں کو بھی لے کر آؤ۔ اگر خود نیک کام کرو گے تمہارے بچے کی نیک کام کریں گے، عمل سے دنیا بنتی ہے۔ اگر تمہارے بیٹے تمہیں کچھ کرتے ہوئے دیکھیں گے وہ خود بھی وہ کام کریں گے۔ ہر انسان پریشان ہے، اولاد نافرمان ہو چکی ہے، اولاد شراب پیتی ہے، روکتا ہوں ہٹتی نہیں، اولاد زانی بن چکی ہے، زنا سے روکتا ہوں ہٹتی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ تو خود ایسے کام کرتا ہے جو اللہ کے نبی نے منع کیے ہے۔ حرام کمانا منع ہے، تو حرام کی کمائی اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ بتلانا تیرے بیٹے کیسے سیدھے راستے پر آئیں جب انہوں نے حرام کی کمائی کھائی ہوئی ہے، ان کے دلوں کے اندر، ان کے جسم کے اندر حلال کا خون کیسے پیدا ہو؟ خود تو گناہ کرتا ہے، تیرا بیٹا کیسے نہ گناہ کرے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ فجر کے وقت تو خود اٹھا ہو، اپنے
بچوں کو بھی اٹھا کر مسجد کی طرف لے کر آیا ہو. ایسا نہیں ہوتا کیونکہ خود 9 بجے اٹھتے ہیں. وہ کائنات کے لوگوں سیدھے طرف آ جاؤ, اپنی اولاد کی تربیت کرو, اپنی اولاد کو سیدھے رستے پر چلاؤ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر سنو. آخری واقعہ اور میرا سلام آپ کے سامنے. حضرت سلمان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آدمی نے ان سے سوال کیا ہمیں بتلاؤ اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے. سلیمان اللہ کا نیک بندہ فرماتا ہے کہ میں نے اسے بتلایا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے جب وہ فوت ہوئے تو ان کے اپنی مال اپنی وراثت کے اندر انہوں نے 15 دینار چھوڑے تھے. ایک وقت کا بہت بڑا حکمران ہو صرف اپنی اولاد کے لیے 15 دینار چھوڑ کر جا رہا ہے. ہر بیٹے 9 بیٹے ہیں, ہر بیٹے کے اندر 12 بیٹے ہیں. 9 دینار بچتے ہیں, 5 ان کے کفن پر لگ جاتے ہیں, 9 دینار بچتے ہیں. 9 دیناروں کے اندر ان کے بیٹوں کو پونا دینار آتا ہے. وہ اس دینار کو اپنے بیٹوں جب ان کے بیٹوں کو وہ دینار مل جاتا ہے وہ اللہ کے سامنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں. اللہ کے سامنے روتے ہیں, گر گراتے ہیں, اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, اپنے باپ کی سنت کو اپناتے ہیں. اللہ رب العزت نے انہیں بہت مقام عطا کر دیا. وہ وقت کے وہ بھی امیر لوگ بن جاتے ہیں. وہ دوسری طرف ایک اور حشام نامی آدمی ہے, اس نے حرام کا مال کمایا ہوتا ہے. بہت زیادہ مال کمانے والا انسان جب مرتا ہے اپنی اولاد کے نام لاکھوں دینار چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اولاد کو بہت پیسہ ملتا ہے لیکن اولاد حرام کے پیسے وہ کیا کرے گی. حرام کا پیسہ جو ہوتا ہے وہ کبھی ٹکتا نہیں, وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ نے کتنے لوگ دیکھے ہوں گے حرام کا مال کمانے والے وہ آج سڑک پر آ چکے ہیں کیونکہ میرے آقا کی نافرمانی کر رہے ہیں. قرآن نے اور حدیث نے حرام کمانے سے منع کیا ہے. حرام کا پیسہ اس نے کمایا, اپنی اولاد کو دیا, اولاد کے کسی کام نہیں آیا. آج اولاد لوگوں سے مانگتی پھرتی ہے لیکن ادھر عمر بن عبدالعزیز کی اولاد دیکھو لوگوں کے سامنے لاکھوں روپے لوگوں کو اللہ کے نام پر دے رہے ہیں, مسجدیں بنا رہے ہیں, اللہ کے گھر تعمیر کر رہے ہیں. یہ سب صلہ کس کا ہے؟ تربیت کا, نیک تربیت کا. اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو. اگر تم کہو کہ میں مسجد کے اندر نہ جاؤں, میرا بیٹا 5 وقت کا نمازی ہو, میں قرآن نہ پڑھوں, میرا بیٹا حافظ قرآن ہو, یہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ کیسا تم کرو گے ویسا تمہاری اولاد کرے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر انسان فطر اسلام پر پیدا ہوتا ہے, ان کے والدین کی مرضی ہے, چاہے انہیں سیدھے رستے پر چلا دے چاہے انہیں برے رستے پر چلا دے. آؤ کائنات کے لوگوں, اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد نیک بن جائے, تمہارے بیٹے اچھے بن جائیں, ان کے لیے دعائیں کیا کرو, ان کے سامنے نمازیں پڑھا کرو, انہیں مسجد کے اندر لے کر آیا کرو, انہیں ہدایات کیا کرو, انہیں نبی کے قصے سنایا کرو, صحابہ کے قصے سنایا کرو. او لوگوں, کائنات کے لوگوں, اگر ان باتوں پر عمل کرو گے آپ کی دنیا میں بھی عزت ہوگی, آخرت میں بھی عزت ہوگی. کہ اولاد کی وجہ سے جو بندہ اولاد کی تربیت اچھی کر کر چلا جاتا ہے دنیا میں اس کو لوگ دعائیں دیتے ہیں یار اس کا بیٹا بہت اچھا ہے. اگر دنیا میں اپنے بیٹے کو غلط کاموں پر لگا کر چلا جاتا ہے لوگ باپ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں, بیٹے کو بھی کہتے ہیں. اس لیے میری بات کو ضائع نہ کرنا, میری بات کو پلے باندھ لینا, اپنی اولاد کی تربیت کیا کرو, اپنی اولاد کو سیدھے رستے پر چلایا کرو. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تفصیل سے بات ہوگی. وما علینا الا البلاغ.